بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف بحرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیک بادشاہ اور ملکہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی ملک میں ایک نیک سیرت بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ شاہی خزانے سے ایک پیسہ بھی اپنی ضرورت کے لیے نہیں لیتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ شاہی خزانہ عوام کے لیے ہے اور عوام پر ہی خرچ کیا جانا چاہیے۔ بادشاہ خود کتابت کیا کرتا اور اس کی آمدنی سے اپنا گزارا کرتا۔ اس کی ملکہ بھی نیک تھی، وہ گھر کا سارا کام خود کیا کرتی تھی، صفائی کرتی، کھانا پکاتی، کپڑے سیتی، نیز گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے خود کرتی۔ ایک روز ہوا کچھ یوں کہ ملکہ کا ہاتھ روٹی پکاتے ہوئے جل گیا۔ جب بادشاہ گھر آیا تو ملکہ نے کہا کہ مجھے ایک خادمہ رکھنے کی اجازت دے دیں تاکہ وہ گھر کے کام کاج میں میری مدد کرے۔ بادشاہ نے کہا، ملکہ تم جانتی ہو کہ میں شاہی خزانے سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتا، اس لیے کہ یہ عوام کا پیسہ ہے اور میری آمدنی اتنی نہیں کہ میں ایک خادمہ رکھ سکوں، کیونکہ میری آمدنی میرے ہاتھ کی کمائی پر ہے اور کتابت سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی کہ میں ایک تمہارے لیے خادمہ رکھ سکوں۔ مزید بادشاہ کہنے لگا، اگرچہ میں ایک بادشاہ ہوں مگر حقیقت میں ایک عام آدمی غریب، شاہی خزانے پر صرف عوام کا حق ہے جو صرف عوام کی فلاح کے لیے ہی خرچ ہونا چاہیے۔ اگر آج میں نے اس خزانے سے کچھ لے لیا تو کل رب تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ ملکہ تم حلال کی کمائی پر صبر و شکر کرو، بروز قیامت خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ بادشاہ کی ملکہ بھی چونکہ سمجھدار اور نیک خاتون تھی، اس لیے پھر بادشاہ سے اس سلسلے میں کچھ نہ کہا اور سارا کام خود کرتی رہی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خدا سے دوستی رکھنا ہو تو اپنے ہاتھ سے کماؤ اور حلال رزق سے اپنے خاندان کی کفالت کرو۔ تاریخ اسلام اس قسم کے واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو 70,000 مربع میل سلطنت کے بادشاہ تھے، لیکن سادگی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں فاقہ کشی تھی۔ عید کا دن تھا، تمام سلطنتوں کے بادشاہ ان سے ملنے آ رہے تھے۔ ان کی بیگم نے عرض کی، اے میرے سرتاج، اتنے بڑے بڑے بادشاہ آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ طرح طرح کے اعلیٰ پوشاکوں میں ملبوس ہوں گے اور آپ کے بچوں کے پاس تو سوائے پیوند لگے کپڑوں کے کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے بادشاہ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ شاہی خزانے سے کچھ رقم ادھار ہی لے لیں تاکہ بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوا لوں۔ بیوی کی اصرار پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے وزیر کو طلب کیا۔ انہوں نے اپنے وزیر سے عرض کی کہ اے وزیر، اگر تو اس بات کی ضمانت لیتا ہے کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا تو میں شاہی خزانے سے کچھ پیسے ادھار لوں گا۔ تو مجھے شاہی خزانے سے کچھ پیسے ادھار دے دے۔ وزیر نے کہا، شہنشاہ، مجھے اپنی جان کا نہیں پتا کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا یا نہیں، میں آپ کی جان کی کیا ضمانت لوں؟ تب ان کی زوجہ سمجھ گئی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز انہیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ محترم سامعین، یہ ہے وہ اسلام جس پر عمل پیرا ہو کر مسلمانوں نے کئی سالوں تک پوری دنیا پہ حکومت کی تھی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم دنیا میں تیرے تھوڑے دیے ہوئے پہ راضی ہو جائے اور بروز قیامت تو ہمارے تھوڑے کیے ہوئے پر راضی ہو۔ آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔